حدیث نمبر 2520 دیکھیں گے، اور اس میں منافق کی علامتیں ہیں۔ ان جابر بن عبداللہ مرفوعاً، جابر بن عبداللہ سے مرفوعاً روایت ہے، فی المنافق ثلاث، منافق میں 3 باتیں، اذا حدث، جب بات کرے، کذب، جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ، اور جب وعدہ کرے، اخلفا، خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت رکھوائی جائے، خان، خیانت کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا منافق میں 3 خامیاں ہوتی ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ بات ہے نفاق کی، زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنا اور دل کا اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ نفاق کہلاتا ہے۔ یعنی اندر برائی ہے، باہر بھلائی کی بات، یعنی زبان سے انسان بھلائی کا اعتراف کرتا ہے۔ نفاق کی یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم عملی نفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہو لیکن عملی طور پر یہ خصوصیات پائی جائیں، یعنی وعدہ خلافی، خیانت اور جھوٹ۔ اور آج کل مسلمانوں کی کثرت اس عملی نفاق میں مبتلا۔ جھوٹ دیکھیے، میں کہتی ہوں باہر دیکھنے کی بجائے انسان کو اپنی ذات کے اندر دیکھنا چاہیے۔ ہماری باتوں میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے تعلقات میں کہاں کہاں کتنا جھوٹ شامل ہے۔ اس کو آپ اگر محض آج کی اس نشست کی بات سمجھ لیں گے تو زندگی بدلے گی نہیں، لیکن اگر آپ مسلسل اپنا جائزہ لیں گے تو آپ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، جو سچے لوگ تھے، اپنا پورا جائزہ لیتے تھے، احتساب کرتے تھے، جہاں خرابی پاتے تھے پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے اور کوشش جاری رکھتے تھے۔ تو اس بارے میں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ حقیقت پہچان سکیں، جھوٹ اور جھوٹ کا دائرہ کار، اسی طرح سے خیانت کا دائرہ کار، اسی طرح سے وعدہ خلافی کا دائرہ کار۔ پھر اب دیکھیے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے رسوا ہونے کا سبب کیا ہے؟ خیانت، بہت بڑا سبب۔ کرپشن اسی زمرے میں نہیں آتی، اور پھر اسی طرح سے جیسے بات کے سچے نہیں ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں جو مسلمانوں میں آج کثیر مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہیں اور بڑے عروج پر ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اپنا وقار بھی کھو دیا۔ اور منافقوں کے 3 طور طریقے بیان کیے گئے، تاہم یہ نفاق ہے اور یہ کفر نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں اعتقادی نفاق جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن بہرحال کفر نہ بھی ہو، منافق کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق۔ اسی طرح سے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 میں ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ تم یقیناً اللہ کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 42 میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طرح سے قرآن حکیم کی سورۃ توبہ ہی میں رب العزت نے واضح کیا ہے کہ منافقوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ آیت نمبر 67 اور 68 ہے، والمنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یعنی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، یعنی نیکی کا کوئی کام ہو یہ روکنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، یعنی خیر کے کام کرنے نہیں دیتے۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقیناً منافق ہی فاسق ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے، والکفار نار جہنم، اور کافروں سے بھی وعدہ کیا جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہی حسبہم، یہ ان کے موافق ہے، ولعنہم اللہ،
اللہ نے ان پر لعنت کی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ حضرت عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے، یعنی اسے کہیں سے کوئی دل کی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ منافق کا جو روٹ ہے نا نفق ہے، نون فا قاف، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دونوں حصے کھلے ہوتے ہیں، ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکل جاؤ۔ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دین کے اندر اور دوسری طرف سے نکل جاتا، یعنی دین پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص دو رخا ہے، دو چہرے والا، کسی کے سامنے ایک رخ سے ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ برتتا ہے۔ یہ بخاری کی 7179 نمبر